گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو آج میں نے سوچا کہ مرزا غالب کے ساتھ ساتھ اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ، ان کی بھی کچھ غزلیات جو ہیں میں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کروں۔ چنانچہ اس حوالے سے بانگ درا میں جو ان کی غزلیات چھپی ہوئی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی غزل اس وقت میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ چنانچہ میں التماس کروں گا اپنے ناظرین سے کہ بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی طلب کے ساتھ ان غزلیات کو سنیے گا اور سمجھیے گا۔ چنانچہ اس وقت ان کی ایک معروف غزل آپ کے سامنے ہے، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ۔ تو اس کا جو ہے ترجمہ، تشریح اور تفہیم جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس غزل کا مطلب ہے، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ تو مشکل الفاظ کا ایک جائزہ۔ گلزار باغ کو کہتے ہیں۔ اصل میں زار جو ہے جس لفظ کے ساتھ بھی آئے تو یہ جگہ کا معنی دیتا ہے۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جہنم زار بنا دیا فلاں چیز کو، یعنی وہاں آگ ہی آگ ہے۔ تو اس طرح سے گلزار یعنی جہاں پھول ہی پھول ہو۔ تو گلزار ہست و بود، ہست ہے کو کہتے ہیں اور بود جو ہے وہ تھا کو کہتے ہیں۔ یہ تو لفظ فارسی کے ہیں اور بالکل انہی معنوں میں مستعمل ہوتے ہیں۔ ہست یعنی ہے، ہست، این ہست، آپ نے سنا ہوگا۔ بود تھا کو کہتے ہیں۔ تو ہست و بود ملا کر جو ہے اس کائنات کو کہتے ہیں۔ اور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے، اس میں آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ عارضی ہے۔ اس کو ایک لمحے کے لیے وجود عطا ہوتا ہے اور دوسرے ہی لمحے وہ بے وجود ہو جاتی ہے، چاہے وہ دن ہے، چاہے وہ رات ہے، چاہے وہ کوئی ذی روح ہے۔ زندگی موت کا سلسلہ جو ہے اس کائنات کے اندر ہر وقت جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو ہست و بود یعنی ہے اور تھا، یعنی ایک لمحے کے لیے چیز موجود ہوتی ہے، دوسرے لمحے ہی وہ غائب ہو جاتی ہے، نہیں رہتی۔ تو گلزار ہست و بود یعنی یہ کائنات جو ہے، اس کا یہ جو باغ ہے، بالفاظ دیگر یہ جو کائنات ہے، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، یعنی اس کو سرسری انداز میں نہ دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ کہ یہ بڑی دیکھنے کی چیز ہے یہ کائنات، اس کو بار بار دیکھ۔ کیا مطلب؟ اس کائنات سے سب سے پہلے تو یہ کہ اس کائنات کے سانے پر استدلال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی چیز بھی جو موجود ہوتی ہے وہ اپنے بنانے والے اور اپنے سانے کے وجود پر بھی دلالت کرتی ہے۔ وہ ایک بڑا معروف شعر ہے، ہر گیا ہے کہ الضمیر روید، کہ زمین سے جو ایک گھاس کا تنکا بھی اگتا ہے، وحدہ لا شریک لہ گوید، وہ بھی زبان حال سے یہ کہتا نظر آتا ہے کہ وہ ذات واحد جو ہے وہ لا شریک لہ ہے۔ الغرض اس کائنات کو دیکھ کر ہم اللہ جل شانہ یا حقیقی سانے تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مقصدیت کی طرف بھی جو ہے ہم آ سکتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے کہ جب وہ اس کائنات کو دیکھتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک اس کائنات میں یعنی آسمانوں میں، زمینوں میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں پر یاد کرتے رہتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر کیا اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تو نے یہ بھی مقصد پیدا نہیں کیا۔ سبحانک وقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، بس ہمیں آگ سے بچا لے۔ تو واقعی جیسے یہ کہا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا اکثر و بیشتر، کہ علامہ اقبال کا جو سارا کلام ہے گویا کہ قرآن سے ماخوذ ہے۔ اب یقین جانیے کہ اس مسئلے کو دیکھ لیں اور جو میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے اس وقت، اس کا مفہوم دیکھ لیں، تو وہی چیز ہے، دونوں میں ایک چیز ہے کہ اس آیت میں بھی اللہ جل شانہ
دعوت دیتے ہیں کہ اس کائنات کو دیکھو، اس میں غور و فکر کرو، اور پھر غور و فکر کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ وہ یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یعنی ناظرین کہ یہ کائنات جو ہے بے مقصد نہیں۔ یہی چیز علامہ اقبال اس مطلب میں فرما رہے ہیں کہ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ چنانچہ پہلے شعر میں جس مقصدیت کی دعوت دی گئی، آگے اس کو اور ذرا واشگاف الفاظ میں جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اگرچہ غزل کا جو ایک اصطلاحی ڈھانچہ ہے وہ تو یہ قطعی تقاضا نہیں کرتا کہ پہلا شعر دوسرے کے ساتھ مربوط ہو، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بسا اوقات شاعر کا اپنا ایک فکری نظام ہوتا ہے، اور پھر اس کا ہر شعر جو ہے اسی ماخذ اور اسی منبع سے جنم لیتا ہے، لہذا اس کے ہر شعر میں اس کے اس فکری نظام کا، اس کی اس فکری روش کا عکس جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو علامہ اقبال کا جو سمجھے کہ یہی معاملہ ہے، چونکہ وہ ایک قومی شاعر ہیں اور پورا ایک فکری و فلاحی مربوط نظام لے کر جو ہے وہ اپنے ناظرین سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال دوسرا شعر، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، کہ تو اس جہان میں ایک چنگاری کی مانند ہے۔ یعنی جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا شرر یا شرار، اس میں دونوں لفظ جو ہیں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، شرر بھی اور شرار بھی۔ اب تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ شرر یا شرار یا چنگاری ایک لمحے کے لیے پیدا ہوتی ہے، دوسرے ہی لمحے ناپید ہو جاتی ہے۔ تو حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو بھی اس جہان میں ایک چنگاری کی مانند ہی ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے یہاں آیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں احوال محشر کا مختلف انداز میں ذکر ہے، وہاں ایک مقام پر ہے سورہ طٰہٰ میں کہ یتخافتون بینہم، کہ وہاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں گے لوگ اور اندازہ لگائیں گے کہ ہم کتنا عرصہ دنیا میں رہ کر آئے ہیں۔ تو کچھ کہیں گے کہ 10 دن رہے، لیکن جو ان میں سے سمجھدار ہوگا وہ کہے گا نہیں نہیں، بس کوئی ایک دن، لبثتم الا یوما، کہ تم وہاں ایک دن رہ کر آئے۔ الغرض علامہ اپنے ناظرین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اور بطور خاص انسان کو کہ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، کہ تو اس جہان کے اندر ایک چنگاری کی طرح، یعنی بہت تھوڑی مدت کے لیے آیا ہے۔ دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ، دم دینا یا فریب دینے کے معنی میں، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ، کہ دیکھنا تجھے یہ ناپائیدار دنیا جو ہے فریب میں مبتلا نہ کر۔ یہ متاع غرور ہے، دھوکہ ہے کہ اپنے مقصد سے تو غافل نہ ہو جا، اور مقصد ایک ہی ہے، یاد رکھیے گا، تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن کریم کے اندر ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو مرنے سے پہلے پہلے جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے کر گویا کہ اس دنیا سے جائے گا، اور جس نے اللہ کو راضی نہ کیا، جس نے اس کی عبودیت کی طرف دھیان نہ دیا، اس کی بندگی نہ کی، گویا کہ وہ اپنے مقصد سے غافل رہا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ۔ اگر تو ہم اس شعر کو پچھلے دونوں اشعار سے الگ کر کے دیکھیں تو پھر تو یہ شعر جو ہے مجاز میں جائے گا، اور اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ شاعر جو ہے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں تیری دید کے قابل نہیں ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن تو میرے شوق کو دیکھ،
اور میرے انتظار کو دیکھ، لہذا تو میری طرف التفات کر۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دو شعر جو ہیں جس طرح سے آفاقی ہیں اور جیسا کہ ان کا رجحان حقیقت کی طرف ہے مجاز کی بجائے، تو اس شعر کو بھی ہم جو ہے آئینہ حقیقت ہی میں دیکھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ اپنے خالق حقیقی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں، کہ اللہ میں تیرے دیدار کے قابل نہیں ہوں۔ اب یہ کہ اللہ کا دیدار کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، تو یاد رکھیے گا کہ یہاں اس کائنات میں اس کے دیدار سے مراد اس کی صفات کا دیدار ہے، جبکہ قیامت کے دن اس کا دیدار حقیقی ہے۔ ہاں، کچھ معتزلہ ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں، لیکن جو اہل سنت ہیں ان کا اجماعاً یہ موقف ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ کا جو ہے دیدار ہوگا۔ ہاں، یہاں اس کو صفات کے اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا، یعنی یہ جو اس وقت آپ کو ہم نے آنکھیں دی ہوئی ہیں، دنیاوی آنکھیں۔ تو علامہ اقبال اپنے اللہ جل شانہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگرچہ میں تیری ذات کے عرفان کے قابل نہیں ہوں، یہاں دیدار صفاتی کا مطلب اس کا عرفان ہے، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ لیکن یا اللہ، میں حسب طاقت مقدور بھر جتنی بندگی مجھ سے ہو سکتی ہے تیری بندگی کرتا ہوں، اور جتنا عشق مجھ سے تیرے ساتھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہوں، لہذا میری مقدور بھر کیفیت کو دیکھتے ہوئے تو میری طرف ملتفت ہو۔ اور قرآن کریم کے اندر ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، قرآن کریم میں دو جگہ ہے، ایک جگہ ہے فاتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور ایک جگہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈر۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو دوسری آیت ہے، یعنی فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ اس کی گویا کہ ناسخ ہے، یعنی پہلے یہ حکم آیا کہ اللہ سے یوں ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، لیکن جب دیکھا کہ یہ ناممکن ہے تو اس کو استطاعت کے ساتھ جو ہے مقید کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہی چیز اس شعر میں بھی کہ یا اللہ، اگرچہ میں اس قابل نہیں ہوں، اگرچہ مجھ میں ایسی استطاعت نہیں ہے کہ میں تجھ سے ایسے ڈروں جو ڈرنے کا حق ہے، لیکن تو میرا شوق اور میرا انتظار دیکھتے ہوئے میری طرف ملتفت ہو جا۔ اس کے بعد آخری شعر ہے کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تری اگر، ہر راہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ۔ یہ شعر جو ہے اقبال نے حضرت انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی صاحب نظر ہو، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تری اگر، کوئی صاحب نظر ہو، بشرطے کہ اس کو تو ہر راہ گزر میں، ہر راستے ہی میں جو ہے نقش کفے پا یار نظر آئے گا، یعنی اپنے محبوب کا نقش پا جو ہے وہ نظر آئے گا۔ یعنی جب انسان اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو پھر اس کو ہر طرف اپنا محبوب ہی نظر آتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، پہلے پارے میں کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کے کس کا رنگ ہے۔ تو جب انسان کسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو پھر دوری اور نزدیکی، ہجر اور فراق، یہ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ پھر جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہتھ کار وال دل یار وال، تو دل چونکہ ہر وقت پھر اپنے محبوب کے ساتھ مربوط رہتا ہے، لہٰذا پھر دوری اور فرقت کا تصور ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کو واقعی ہر طرف اپنا محبوب دکھائی دیتا ہے، اور اس کو ہر راہ گزر کے اندر نقش کفے پائے یار جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو سامعین، میرے ناظرین میں سے، میرے سامعین میں سے وہ احباب جو علامہ اقبال کو بھی سننا سمجھنا چاہیں، میں انشاءاللہ آج کے بعد علامہ اقبال کا کلام بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہوں گا۔ آئندہ نشست کے لیے
اس فقیر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔